میں اس وقت BRB نہر کے کنارے پر اس جگہ پر موجود ہوں جو کہ میجر عزیز بٹی شہید کی جائے شہادت ہے۔ بالکل یہ جو پیچھے میرے مقام ہے یہاں پر میجر عزیز بٹی شہید جو تھے وہ موجود تھے، کیونکہ یہ BRB نہر کا اندرون جو لاہور والی سائڈ کا کنارہ ہے اس کے اوپر کھڑے تھے تاکہ وہ دوسری طرف جو کہ انڈین آرمی BRB نہر کے دوسری طرف موجود تھی اس کی نقل و حرکت کو مانیٹر کر سکیں۔ تو بالکل اسی جگہ پر جب وہ دشمن کے گولے کا نشانہ بنے اور جامِ شہادت نوش کیا، لیکن یہ جگہ اور یہ مقام یہاں پر جب آتے ہیں تو آپ کو ایسی ہمت و بہادری کی داستانیں ملتی ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ کیونکہ جب 1965 میں سپتمبر 1965 میں جب انڈین آرمی نے لاہور پر قبضے کا خواب دیکھا اور پاکستان پر رات کے اندھیرے میں چھپ کر حملہ کیا، تو یہی وہ مقام تھا جائے شہادت سے لے کر کچھ تھوڑی دور جہاں پر عزیز بھٹی کا شہید کی اور ان کی جو لوگ تھے ان کے ساتھ آرمی کے ان کے مورچے تھے، اسی کے درمیان انہوں نے نہ صرف لاہور کا دفاع کیا بلکہ ایک ہمت و بہادری کی داستان بھی رقم کی۔ ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں اور وہ صورتحال بھی تھوڑی سی ویژولائز کریں گے کہ اس وقت کیا مناظر تھے اور میجر عزیز بٹی شہید کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک مورچے سے جو کہ محفوظ جگہ تھی وہاں سے نکلتے اور جو ہے وہ اس اونچے مقام پر آ کے دشمن کا آسان نشانہ جہاں پر وہ بن سکتے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ جگہ وہ مورچہ دکھاتے ہیں جہاں پر میجر عزیز بٹی شہید جو ہے وہ 65 کی جنگ میں لاہور کے دفاع کے لیے اپنے بہت تھوڑے سے جو ٹیم تھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ آپ امیجن کریں کہ یہ لاہور والی سائیڈ ہے میرے الٹے ہاتھ پہ، اور یہ بارڈر ایریا ہے، برکی گاؤں جو ہے وہ BRB نہر کے اس طرف ہے، اور جو بھارتی فوج ہے وہ BRB تک پہنچ چکی ہے۔ صرف ایک ہی جو چیز ان میں خلل ڈالے ہوئے تھی کہ وہ BRB نہر تھی، اس طرف میجر عزیز بٹی شہید اور ان کی جو ٹیم تھی پاک آرمی کی وہ موجود تھی، اور اس طرف انڈین آرمی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ یہ BRB نہر کراس کریں اور جو ہے تاکہ ان کو لاہور تک جو رسائی ہے پہنچنے کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکے۔ لیکن میجر عزیز بٹی شہید نے جس طرح سے 5 دن اور 5 راتیں اپنے صرف 28 جوانوں اور افسروں کے ساتھ مقابلہ کیا، اس بہادری کی کوئی جو داستان ہے وہ تاریخ میں اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی نہیں مل رہی۔ اس وقت میں BRB نہر کراس کرنے کے لیے صرف 2 ہی راستے تھے، ایک تھوڑا سا آگے یہاں پر تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر برکی برج ہے، اور ایک 200 میٹر کے دوسری طرف ایک چھوٹا برج تھا۔ تو کیونکہ یہ جو پوزیشن تھی میجر عزیز بٹی شہید صاحب کی، یہ پل ان کے نزدیک تھا تو یہاں پر وہ آسانی سے ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ پھر اس برج کو جو کہ وہ دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا تاکہ کسی بھی طرح سے جو انڈین آرمی ہے وہ BRB نہر کراس نہ کر سکے۔ تو تقریباً 100 سے یا 150 میٹر آپ کا فاصلہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کا مورچہ تھا، جہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے ٹینک اور جو اسلحہ تھا، توپیں تھیں، جو ان کے دیگر سپاہی تھے، وائرلیس کا جو سسٹم تھا جس سے وہ اپنے بیک اسٹیشنز پر جو ہے کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ اور یہ میں BRB کا جو کنارہ ہے لاہور والی سائڈ پہ وہاں پر موجود ہوں، لیکن یہ کنارہ جو ہے یہ باقی جو کنارے کا حصہ ہے اس سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اسی مٹی کے نیچے جو ہے میجر عزیز بٹی شہید کا جو پوسٹ تھی، جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ تھی، اور اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہاں پر اپنی پوزیشن برقرار رکھنا صرف اس پوسٹ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں تھا بلکہ پورے لاہور کا جو دفاع تھا وہ اسی پوسٹ پر جو ہے وہ منحصر تھا۔ اور بڑی جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ، بڑی عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ جو ہے میجر عزیز بٹی شہید اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس پوسٹ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا۔ تو احسن بھائی آپ نے ذرا احتیاط کے ساتھ اترنا ہے۔ تو بیسیکلی کیونکہ یہ آج کل کیونکہ برسات اور مانسون کا سیزن ہے، پھر اس لیے تھوڑا سا یہاں سے جو ہے وہ درخت وغیرہ کاٹے گئے ہیں ایک صرف علامتی طور کے لیے، لیکن جو اس کے اندر کی جگہ ہے وہ جو ہے ابھی تک اس کی انٹری جو ہے وہ بند ہے۔ جو پاک فوج کے لوگ ہیں
جنہیں پتہ ہے کہ اس پوائنٹ کا ڈیفنس کے اعتبار سے کتنی اہمیت ہے، وہ جب آتے ہیں، جب موسم مانسون کا گزر جاتا ہے تو پھر ان پوسٹوں کی وہ جو ہے صفائی کرتے ہیں، اور پھر آپ کہہ لیں کہ ایک پریکٹس سیشن ہوتا ہے، یہاں پر جوان لائے جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کیس آف کسی قسم کے جو صورتحال بنتی ہے تو آپ نے کس طرح سے وہاں سے جو ہے وہ یہاں پہ آنا ہے، کس طرح سے پوزیشن لینی ہے۔ تو احسن صاحب، میں اگر آپ سے کہوں گا تھوڑا سا یہ دکھائیں، یہ کس طرح سے یہ پوسٹ ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی جو ہے یادگار پوسٹ ہے، اور بلکہ اس کو تو میں کہوں گا کہ دفاع لاہور پوسٹ اس کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہی جو تعینات پاک فوج کے جو ہے بہت تھوڑے سے 28-30 جوان جو تھے، انہوں نے نہ صرف تقریباً 800-900 بلکہ 1000 سے زائد جو انڈین آرمی کے فوجی تھے، جن میں ٹینک بھی تھے، جن کے پاس اسلحہ ہم سے زیادہ تھا، ان کا یہاں سے دفاع کیا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میجر صاحب کیونکہ یہاں پر تھے، ایک یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ دوسری پوسٹ بھی ہے، وہاں پر بھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ تقریباً جو سپاٹ ہے، جو جامع شہادت ہے میجر عزیز بٹی شہید کی، اگر آپ تھوڑا سا اوپر آئیں گے احسن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تقریباً 100 سے 200 میٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ میجر عزیز بٹی شہید جو تھے وہ ان دونوں پوسٹوں کے درمیان وہ انگیج تھے، اپنی ٹیموں کو انہوں نے ایسے رکھا ہوا تھا، ٹینک بھی یہاں پہ لگایا ہوا تھا، اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا وہ دشمن کو دوسری طرف انگیج کر رہے تھے، اور وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے اپنی پوزیشن، کہ دشمن کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کی جو پوسٹ ہے وہ ایگزیکٹلی ہے کہاں پہ۔ تو اس لیے وہ یہاں سے نکلتے تھے، کچھ فاصلے پر کبھی ادھر جاتے تھے اور کبھی دوسری طرف جاتے تھے، اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ اونچی جگہ پر جا کر جو ہے وہ دشمن کی جو موومنٹ تھی اس کو وہ دیکھتے تھے۔ حالانکہ بڑا آسان تھا میجر عزیز بٹی شہید صاحب کے لیے کہ وہ ایگزیکٹلی یہاں سے نکلتے، اسی پوائنٹس پہ آتے، اور جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہو کر دوربین کے ساتھ بالکل نہر کے دوسری طرف، جو تب یہ درخت بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، جو سفیدے کے درخت ہیں یہ نہیں تھے، جو لوکل لوگوں سے ہماری بات ہوئی، کچھ یہ جو کیکر کے درخت ہیں، دیسی کیکر کہلاتا ہے، یہ درخت موجود تھے، باقی یہ جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتا تھا۔ تو یہاں سر وہ بہتر طور پر دیکھ سکتے تھے، لیکن مقصد ان کا یہ تھا کہ جس طرح سے پچھلے 4 روز سے پاکستان کی یہ جو پنجاب ریجمنٹ کے جوان تھے، بڑے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، جنہوں نے لاہور کو دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن کو کسی بھی قسم کی جو کمزوری ہے یا کوئی ویک پوائنٹ ہے وہ ان کو پتہ چلے، اور ان کو پتہ چلے کہ کہاں پر جو پاکستان کی پوسٹ ہیں یا پاکستان کو جوابی جو فائرنگ اور ان پہ جو بہت شاذ و نادر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو وہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ڈیفینیٹلی انڈین فوج کے جو بہت سارے ٹینکس تھے، توپ خانہ جو وہاں پہ تھا، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان پوسٹوں کو ٹارگٹ کرتے۔ تو ڈیفینیٹلی اس شدید بمباری میں اگر ایک پوسٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا تو پھر عین ممکن تھا کہ ان کو یہاں سے اپنی پوزیشن کو ریلوکیٹ کرنا پڑتا اور نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ تو اسی لیے میجر صاحب جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ایک جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، دفاعی دور اندیشی کے تناظر میں اپنی جو ہے وہ جگہ ڈسکلوز نہیں کر رہے تھے، اور کبھی یہاں کیونکہ یہ دونوں پوسٹ آپس میں میرے خیال میں انٹر لنک ہیں، کیونکہ اس پوسٹ کا اور اس پوسٹ کا تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور دونوں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں، تو یہ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کا میں آپ کو اگر نیچے جا کے دکھاؤں تو بالکل اس کے آگے جو کنکریٹ کے جو ہے وہ ٹکڑے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، جو اس کی مین انٹرنس ہے، احسن بھائی ذرا دکھائیے گا، یہ اس کی مین انٹرنس ہے، وہ اس کی چھوٹی انٹرنس تھی۔ تو یہ بیسیکلی جو اسٹیشن آپ کہہ لیں اس کو، وہ اڈا کہہ لیں، جہاں پر میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کی جو کمپنی کے جوان تھے وہ یہاں پر موجود تھے۔ یہاں پر وہ ساری پلاننگ بھی کر رہے تھے کس طرح سے لاہور کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ انگیج کر کے رکھنا ہے۔ تو میجر صاحب 6 ستمبر کو یہاں پر وہ آئے،
پہلے اب وہ جب آئے تو بہت اگریسو تھے ان کی اسٹریٹجی، اور انہوں نے نہر کے اس طرف جو ہے BRB نہر کے دوسری طرف جو ہے اس طرف گئے، اور اس طرف جا کے انہوں نے دشمن جو کہ بتی گاؤں کے پاس پہنچ چکا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دشمن کو جو ہے وہ اور پیچھے دھکیلنا ہے، انہیں اس سے نکالنا ہے۔ لیکن کیونکہ دشمن کی جو نمبر وائز جو تعداد تھی وہ پاکستانی جوانوں سے بہت زیادہ تھی، تو یہ بہتر ڈیسائیڈ کیا گیا ہائی کمانڈ کی طرف سے کہ میجر صاحب اپنی کمپنی کو اپنے جوانوں کو لے کر واپس دفاعی پوزیشنز پر آئیں۔ اس لیے وہ واپس آئے اور یہاں پر اس پوائنٹ پر اپنا دفاع بنایا گیا، اور ایسا دفاع بنا کہ تاریخ میں سن 65 سے لے کے 2024 تک ہمیں ایسا کوئی دفاع اور بہت سارے کم ریسورسز، وہ انسانی ریسورسز، وہ اکوپمنٹ، وہ ویپن کے ریسورسز کے ساتھ ہم نے دیکھا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پر یہ سب کچھ ہوا۔ اب آپ کو ہم وہ برج بھی دکھائیں گے جو اڑایا گیا تھا دھماکے سے، تاکہ جو فوج ہے انڈیا کی وہ ٹینک اور اپنی گاڑیاں لے کر اس طرف نہ آ سکے۔ میجر عزیز بھٹی شہید اپنے چند جوانوں کے ساتھ انہی مورچوں کے اور اسی ایریے میں دشمن کے جو اپنے 60 گنا بڑی فوج تھی اس کو روکے ہوئے تھے، اور انڈین فوج جو تھی وہ بکھلاہٹ کا شکار تھی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری بار جو ہے وہ کوشش کی جائے، اور انہوں نے جتنی بھی اپنی فورس تھی اس سارے برقی محاذ پر جو ہے وہ اکٹھے حملہ کر دیا۔ یہ 11 ستمبر کی رات تھی، اور رات بھر بڑی دیدہ دریری کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ میجر عزیز بھٹی شہید نے جو ہے وہ دفاع کیا، اس حملے کو پسپا کیا، اور صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 12 ستمبر کی صبح اپنے اسی پوسٹ سے جو ہے وہ مورچے سے نکلے اور اسی مقام پر آئے، کیونکہ وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈسکلوز ہو کہ ان کی پوسٹ کہاں پر ہے، اور یہاں سے کیونکہ سامنے دشمن کے فوجی موجود تھے، ان کی توپیں موجود تھیں، ان کے ویپنز والے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے جو کوئی بندہ ہے وہ ہمیں مونیٹر کر رہا ہے، تو انہوں نے ٹارگٹ کیا، ایک گولہ جو ہے وہ میجر عزیز بھٹی شہید کے سینے پہ لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میجر عزیز بھٹی شہید شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے، اور انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے ساتھیوں کی جان قربان کر دی، لیکن دشمن کے جو خواب ناپاک عزائم تھے ان کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا۔ اور آج بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے شہداء کو انہوں نے اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا اس شہر لاہور کے دفاع کے لیے، اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے شہداء کو، جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔